إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وقال الله حي لا يموت فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب و متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں جب جب زمانہ بگڑتا گیا رسولوں کو منتخب فرمایا۔ اصل میں رسولوں کا انتخاب تو عالم ارواح میں انسانوں کے پیدائش زمین پہ ہمارے آنے سے بہت پہلے سے ہی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ہم سب کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہی ہماری روحوں کو ہی دو گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ یہ تقدیر میں لوح محفوظ کے اندر سب کچھ درج ہے، کتنے زمین میں نیک پیدا ہوں گے اور کتنے بد پیدا ہوں گے، کتنے جنت کے لیے ہوں گے اور کتنے جہنم کے لیے ہوں گے۔ تقدیر میں یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق درج کر دی ہے۔ جو اللہ کو علم ہے، اللہ کا علم ناقص نہیں ہے، تقدیر اللہ کے علم کے مطابق لکھی گئی ہے اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہے۔ اللہ جو جانتا تھا وہ کتاب محفوظ میں لکھوا دیا ہے، اور اللہ جو جانتا تھا وہ پرفیکٹ تھا۔ اللہ کا علم پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے لکھوایا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ سب کچھ برابر جانتے تھے جو کچھ انہوں نے لکھوا دیا ہے۔ تو نیک کتنے ہوں گے اور بد کتنے ہوں گے، اللہ نے لوح محفوظ میں 50,000 برس پہلے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ہی درج کروا دیا۔ تو رسول اللہ نے ہم کو خبر دے دی کہ وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، وہ ہو کے رہے گا، وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو انبیاء کی جماعت کے بارے میں بھی بہت پہلے سے ہی طے ہو چکا تھا۔ تو یہ بات بھی طے تھی کہ سب سے پہلے آدم پیدا ہوں گے تو سب سے آخر میں محمد رسول اللہ مبعوث ہوں گے، یہ بھی تقدیر میں طے تھا۔ یہ ساری چیزیں تقدیر میں بہت پہلے سے، ہزاروں برس پہلے سے طے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پیدا ہونے والا کچھ نہیں جانتا کہ وہ خود کیا ہے، لیکن جو پیدا کر رہا ہے خالق، اس کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والا کون ہے اور وہ کیا بنے گا، وہ خوب جانتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے عقیدے میں۔ جب تک یہ عقیدے کا نقطہ آپ کے دماغ اور ذہن میں اور عقیدے میں نہیں رہے گا، گمراہی آپ کو چھو سکتی ہے اور گمراہ کر سکتی ہے آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ نقطہ رکھ لیجئے تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تقدیر اپنی جگہ اٹل ہے، جو لکھا گیا وہ ہزاروں برس پہلے لکھا گیا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ہر آنے والا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے، اس کی تقدیر اس کے ماں کے پیٹ میں ہی درج کر دی جاتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ 40 دن کے اعتبار سے جب 3 مرحلے اس کے جو طے کر لیتا ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کا کیلکولیشن آتا ہے جو حدیث میں آیا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ 4 مہینے 10 دن جب پورے بن جاتے ہیں تو فرشتہ اترتا ہے ہماری ماں حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے اور دیگر راویوں سے بھی مروی ہے.
تو فرشتہ اترتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، اس میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوگا، کتنے دن زندہ رہے گا، کیا کما کے کھائے گا، کیسے کما کے کھائے گا، اس کے طریقہ کار زندگی میں حرام کی طرف رغبت کرے گا، حلال کو، ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ جنتی یا جہنمی ہوگا یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایک آدمی زندگی بھر نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن موت کے وقت یہاں تک فرمایا رسول اللہ کہ ایک بالشت کا ہی فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ میں، اتنا نیک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد تقدیر کا لکھا اس پر غالب آتا ہے تو وہ برے کام کرتا ہے، جہنمیوں کے کام کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی زندگی بھر بدترین کام کرتا ہے، جہنم کے اور اس کے بیچ میں ایک بالشت کا فاصلہ رہتا ہے، وہ جہنم میں جانے کو ہوتا ہے لیکن تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تقدیر اتنی اہم ہے جو سمجھنے کا ہے، تقدیر کا علم۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے مرضی سے چوز کرتے ہیں، آپ تقدیر کے اوپر اگر بھروسہ کر کے یہ بات کریں گے تقدیر پر تو میرا ایمان ہے، تو اس طرح کا ایمان کا اظہار کریں گے کہ میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کچھ ہے ہی نہیں، میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوں، اب نیکی کر رہا ہوں یا برائی کر رہا ہوں میری تقدیر میں ہی ہے، اس لیے میں بدی کرتا چلا جاؤں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں برا آدمی ہی ہوں، میری تقدیر میں برائی لکھی ہے تو میں کر رہا ہوں۔ تو آپ کو علم نہیں ہے آپ نیک ہے یا بد ہے، آپ جنتی یا جہنمی، آپ کو اس بات کا علم نہیں دیا گیا، اختیار دیا گیا آپ کو عمل کرنے کا اور عمل کو سمجھنے کی سمجھ دی گئی، عمل کی اچھائی اور عمل کی برائی کو سمجھنے کی اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے۔ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دو راستوں کی ہدایت دے دی ہے، اما شاکرا چاہے وہ شکر کرے، اما کفورا چاہے وہ کفر کرے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ تو آپ جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یہ حجت تمام ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ تو آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میری تقدیر میں برائی لکھی ہے تو میں برائی کر رہا ہوں، یا کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ میری تقدیر میں میرے لیے اچھائی لکھی ہے تو میں جنت میں کنفرم جاؤں گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پکا جنتی ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، یہ بھی اگر کوئی زعم کرے تو دونوں درست نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو نیکی کا زعم جھاڑ کر کے اپنے آپ کو جنتی بتا دے تب بھی درست نہیں، کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنمی سمجھ لے یہ بھی درست نہیں۔ عمل کا اختیار دیا گیا ہے، اچھے اور برے، تو برے اعمال سے توبہ کرنے کی سمجھ ہے توبہ کرو، اچھے اعمال کرنے کا اختیار اللہ نے دیا، اچھے اعمال کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آخر میں فرماتے ہیں تم کرو گے وہی جو تمہاری تقدیر میں ہے، وہ تم نہیں جانتے کیا ہے لیکن تم کرو گے وہی جو اللہ کو خوب معلوم تھا، اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو میں یہ کیوں کہتا آیا اتنی دیر تک یہ باتیں شروع میں، یہ سمجھانے کے لیے کہ انبیاء کا آنا تقدیر میں طے تھا، زمانہ بھی طے تھا، محمد رسول اللہ کا آخری نبی ہونا بھی تقدیر میں طے تھا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورہ نساء میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا کسی زمانے میں مگر ہم نے ہر ایک رسول کو اسی لیے بھیجا کہ لیطاع باذن اللہ، اللہ کے اذن سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہر زمانے کے لوگوں نے رسولوں کی اطاعت ہی کی ہے، بلکہ کثیر تعداد نے رسولوں کی مخالفت کی، نہ صرف مخالفت کی بلکہ رسولوں کو قتل تک کیا گیا، انبیاء کا قتل تک ہوا اس دنیا میں۔ زمین کے لوگوں نے، آدم کے بیٹوں نے انبیاء کے ساتھ نہ صرف بغاوت کی، ان کی مخالفت کی، دشمنی کی، عداوت، بلکہ یہاں تک کہ ان کا قتل بھی کیا ہے۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں زمین کی پشت پر اور کثیر تعداد میں گزرے ہیں۔ اطاعت کرنے والے بہت تھوڑے رہے ہر زمانے میں قلیل تعداد رہی ہے اطاعت گزاروں کی۔ آپ دیکھتے چلے آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب انبیاء کا ذکر فرماتے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیے تو ایک روایت میں 40 آدمیوں کا ذکر آتا ہے، 950 سال کی محنت کے بعد 40 آدمی ایمان لائے۔ ایک روایت میں 80 آدمیوں کا ذکر ملتا ہے کہ 80 آدمی ایمان لائے۔ ابراہیم خلیل الرحمن کتنے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے جا سکے ہیں، ان کے اپنے زمانے میں، ان کے اپنے دور میں ان کی اتباع کتنے لوگوں نے کی ہے۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہم بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کروڑوں کی تعداد ہے، اربوں کی تعداد ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، لیکن ان کی حیات طیبہ میں جب تک وہ تھے بہت قلیل تعداد تھی جو ان پر ایمان لائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے کتنے تھے؟
عیسیٰ بن مریم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 12 حواریوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے جو آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. 12 کی تعداد ملتی ہے حواریوں کی. اس میں سے بھی 12 لوگوں میں سے 11 لوگوں نے پھر کفر کیا ہے. صحیح حدیث ہے. جب جبرائیل امین آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے دشمن آ رہے ہیں اور اللہ چاہتا کہ آپ کی شباہت آپ کے حواریوں میں سے اصحاب میں سے کسی ایک پر ڈال دے اور وہ اس کو قتل کر دے آپ کے بجائے آپ کے خیال میں, اور آپ کو اللہ چاہتا ہے کہ آسمانوں میں زندہ اٹھا لے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کر کے آ کے زلفوں سے پانی نتھر رہا تھا, آپ نے آواز دے کر کے اپنے اصحاب کو پوچھا, حواریوں کو, تم میں سے کون ہے جو میری جگہ لے اور اس کو قتل کر دیا جائے, وہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں, اور اللہ مجھے اٹھا لے اوپر. کوئی نہیں اٹھا. ایک نوجوان اٹھا, 12 تھے, ایک ہی نوجوان اٹھا, میں ہوں. مسکرا دیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, عیسیٰ علیہ السلام مسکرا دی اور کہا بیٹھ جاؤ. پھر آواز دی, 12 مرتبہ آواز دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, 12 مرتبہ, اور اٹھے. ایک ہی صحابی, وہ نوجوان جو کم عمر تھے سب میں, وہ 12 مرتبہ اکیلے اٹھے, وہ مجھے پیش کر دیجئے, مجھے پیش کر دیجئے. کوئی نہیں اٹھا. تو انہوں نے اس وقت کہا تھا, یہ صحیح حدیث میں ہے, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ تم لوگ ایسے ہو میرے 12 حواریین میں سے, تم 12 مرتبہ کفر کرو گے, تم 12 مرتبہ کے کافر ہو. تم پوچھتا گیا میں, تم جواب نہیں دیتے گئے, تم نے کفر کیا. ایک ہی آدمی اٹھے تھے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خلیل تعداد ہمیشہ رہی ہے, جان نچھاور کرنے والوں کی بہت خلیل تعداد ہمیشہ رہی انبیاء کے لیے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے, اللہ نے کہا آپ کے لیے, یا ایھا الرسول, اے رسول, بلغ ما انزل الیک من ربک, تو پہنچا دے میرے حبیب جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے. اور اللہ کے رسول نے مکمل کام کر دیا. 1.25 لاکھ کی تعداد تھی رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کی, 1.25 لاکھ کی تعداد تھی. عرفات کے میدان میں آپ کے حج کے دن, آپ کا پہلا اور آخری ایک ہی حج ہے نا زندگی کا رسول اللہ کا, 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے چھوڑ گئے اور 1.25 لاکھ صحابہ آگے چھوڑ گئے محمد رسول اللہ. یہ بہت اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, یاد رکھ لیجئے. 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آخر میں محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ چوٹی پر فائز تھے, ادھر سے 1.25 لاکھ اور سامنے چھوڑ کے گئے صحابہ کی جماعت, وفاداروں کی جماعت 1.25 لاکھ پر مشتمل تھی. تو دونوں طرف 1.25 لاکھ کا مجموعہ, پیچھے مخلص ترین اللہ کے چنندہ بندوں کی جماعت, انبیاء کی جماعت 1.25 لاکھ کی, جو رسول اللہ کے پیچھے رسول اللہ چھوڑ گئے اور آگے چھوڑ گئے انتہائی وفادار جانثار مہاجر و انصار کی جماعت, 1.25 لاکھ پر مشتمل صحابہ اکرام کی جماعت. رسول اللہ چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا بلغ عنی ولو آیۃ, تم لوگ میری جانب سے آگے پہنچا دینا, اگر ایک آیت بھی تم تک پہنچے وفاداری کرنا. ان صحابہ نے یقیناً اپنی زندگی میں وفاداری کا ثبوت دے دیا, وہ وفادار جماعت ثابت ہوئی. انہوں نے زندگیاں پوری کی پوری وقف کر دی اللہ کے رسول کے دین کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار جماعت کو یہ کام سونپ کر کے گئے, تو وفادار جماعت نے پوری وفاداری کے ساتھ ذمہ داری نبھا دی, کام انجام دے دیا. لیکن اس کے بعد پھر بے وفا لوگ پیدا ہوتے گئے, آہستہ آہستہ پھر شر بڑھتا گیا, اور یہ شر کا بڑھنا بھی تقدیر میں طے تھا. جہاں بات تقدیر کی آئی ہے تو سن لیجئے, یہ شر کا بڑھنا بھی تقدیر میں طے تھا. اسی کی خبریں محمد رسول اللہ نے اپنی حیات مبارکہ میں سنا دی تھی. رسول اللہ نے کہا تھا سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا, اس کے بعد والا میرے دور سے لگا ہوا دور جس میں خیر باقی رہے گا, اس کے بعد ایک اور دور آئے گا جس میں خیر باقی رہے گا. 3 ادوار کی آپ نے خوشخبری سنائی کہ یہ 3 دور خیر القرون کے ہوں گے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی مملکتوں کے دور شروع ہوں گے. اس کے بعد دنیا محبوب ہوگی, منصب, مملکت, گدی, دنیا پرستی عام ہوتی جائے گی. یہ رسول اللہ نے خبریں دی. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر بعد میں طلوع ہونے والا دن پہلے دن سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. ہر بعد میں طلوع ہونے والا دن اپنے پہلے دن سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ تقدیر کی خبریں ہیں, وہ ہونا تھا, وہ ہوا. ہر بعد آنے والا دن جو سورج طلوع ہوا ہے وہ پہلے دن سے زیادہ شر لے کر کے طلوع ہوا ہے.
شر بڑھتے بڑھتے آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، آج شر کا برسنا آسمان سے ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے، اس طرح شر اور فتنے آسمان سے برس رہے ہیں۔ اس کی خبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی تھی کہ فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش ہوتی ہے، بارش کے مانند آسمان سے فتنوں کی برسات ہوگی۔ یہ خبریں رسول اللہ نے، تقدیروں کی خبریں سب اللہ کے رسول نے سنا دی ہیں۔ ساری چیزیں علماء اکرام سے آپ سنتے آ رہے ہیں، قیامت سے پہلے کے ادوار کیا کیا ہوں گے، کیسے کیسے شر اور فتنے برپا ہوں گے، اللہ کے رسول نے جو خبریں دی ہے وہ سب آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا، 10-15 منٹ میں آپ کو کچھ نہیں بول سکتا، آپ جانتے ہیں اس کو۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی جماعت کس طرح محبت کی ہے، اور ہم لوگ محبت کے بلند بانگ جو دعوے کر رہے ہیں وہ ہمارے دعوے کس طرح کے ہیں۔ یہ دو چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ رسول اللہ کی محبت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انگوٹھے چومنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعت پڑھ لیے جائیں، اشعار لکھ لیے جائیں، اشعار پڑھ لیے جائیں، قوالیاں گا لیے جائیں تو رسول اللہ کی محبت ادا ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت چند کھانے کھلانے سے ادا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی محبت آپ کے میلاد کے نام پر جھنڈے لگانے، ناچنے کودنے اور کھانے کھلانے سے ہم حق ادا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ خیال ہے تو یہ خیال ہمارے لیے جو غالب کہتا تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ دل کے بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہوتی کہ آپ صرف نسبتوں کو جوڑ لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن جاتے ہیں تو تمہاری نسبت ابو طالب کی نسبت کے مقابلے میں صفر ہے۔ تمہاری محبت ابو طالب کی محبت کے مقابلے میں حقیر ترین محبت ہے تمہاری۔ ابو طالب وہ شخص تھے جو خود بنفس نفیس رسول اللہ کو اپنے گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، جو بس نفس نفیس رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے سر پہ ہاتھ رکھے ہیں، اپنی کفالت میں رکھے ہیں، آپ کے لیے خود ڈھال بن کر کے کھڑے رہے ہیں آپ کے ڈیفنس کے لیے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے اس کے لیے زمانے سے ٹکرا گئے ہیں، لوگوں سے، اپنے لوگوں سے ٹکرا گئے ہیں۔ ابو طالب نے جو کچھ رسول اللہ کے لیے کیا ہے تم میں سے کوئی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تقدیر نے ان کو جہنم تک پہنچا دیا، تقدیر نے ان کو جہنم تک پہنچا دیا، یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے میرے چچا مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھوں گا، مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ میرا محبوب ترین، میرے باپ کے خام مقام، میرا خون، میرا چچا جہنم کی آگ میں جلے، میں کیسے دیکھوں گا؟ اور میں کون، محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد رسول اللہ وہ ہے کہ اللہ نے جس کو ساری مخلوق میں سب سے بلند کیا ہے، وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ جس کا معاملہ ہے، ساری خلقت کے سردار آپ کو بنا دیا گیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی خصہ مختصر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے بعد بزرگی محمد رسول اللہ کو حاصل ہے، آپ کو مقام محمود عطا کر دیا گیا، مقام شفاعت عطا کر دیا گیا، آپ کو اللہ نے اختیار دیا قیامت کے دن آپ شفاعت بھی کر سکتے ہیں، آپ سفارش بھی کر سکتے ہیں، وہ شخصیت ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں مجبور ہو جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ چچا آپ کے لیے میں مجبور ہو جاؤں گا کیونکہ مجھ پر ایمان کے تقاضے ہیں، مجھ پر ایمان ضروری ہے، اگر آپ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، میری رسالت قبول نہیں کرتے ہیں، اتباع رسول نہیں کرتے ہیں تو آپ جہنم سے نہیں بچ پائیں گے چچا، اس وقت میں مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ رسول اللہ اپنے چچا سے گزارشیں کرتے تھے، آپ ایمان لا لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن تقدیر نے آپ کو اس سے محروم کر دیا۔ آخری وقت بھی پہنچے، کان میں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ نے کہہ دیا چچا اب مرتے وقت میں تیرے دین پہ آ جاؤں تو مجھے معاشرے سے طعنوں کا اندیشہ ہو رہا ہے، طعنے دیں گے کہ مرتے وقت بوڑھا اپنا دین چھوڑ دیا اور بھتیجے کا دین قبول کر لیا، میں یہ طعنہ سنتے ہوئے دنیا سے جانا نہیں چاہتا بھتیجے، یہ کہہ کر کے رد کر دیا، یہ کہہ کر کے رد کر دیا۔ رسول اللہ التجائیں کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں
چچا ہے میرا، اللہ میرا چچا ہے، میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کو توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے ایمان کی؟ اللہ کے سامنے تڑپ رہا ہے بندہ، اللہ کا خاص بندہ، بہت خاص بندہ، یہاں تک کہ جبرائیل سے بھی اوپر جس کا رتبہ اللہ کے پاس ہے۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے، یہاں سے آگے میرے مقدر میں نہیں، وہاں سے آگے جانے والا، عرش پہ پہنچنے والا نبی تڑپ رہا اپنے چچا کے لیے۔ اللہ آیتیں نازل کر رہا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، ہم سمجھ رہے ہیں تیرے دل کی کیفیت کو، تو تڑپ رہا چچا کے لیے، مگر حبیب میرے سنت کو، میرے قانون کو سن لے۔ میرا قانون یہ ہے، اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے، تیری محبت میں دیکھ رہا ہوں، تو تڑپ رہا ہے اور تو میرا عزیز ہے، میرا محبوب ہے اے رسول، اس کے باوجود سن لے، انک لا تہدی من احببت، مگر تو اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے تو تو ہدایت نہیں دے سکتا میرے حبیب، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ ہی ہے وہ جو جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، توفیق دینا چاہتا ہے، اپنے در سے توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نا ہدایت۔ ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ اس نعمت کی بہت قدر کرتے ہیں، اس لیے اللہ یہ نعمت بے قدروں کو نہیں دیتے۔ جو خود ہی نہیں چاہ رہا ہے اس کو اللہ نہیں عطا کرتے ہیں۔ تڑپ تڑپ کے مانگنے والوں کو اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنے یہاں سے۔ ہمارے مقدر میں صرف اتنا ہے فرق، وہ ابو طالب ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے جو مشرک تھے، گھرانہ مشرک تھا، تو وہ مشرک ہو کر کے اپنے دین پر رہے۔ ہم ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان بولنے والے گھروں میں پیدا ہوئے، اس لیے مسلمان بولنے والے بن کے زندہ رہ رہے ہیں۔ ایمان سے تعلق ابو طالب نے قائم نہیں کیا تو ایمان سے تعلق ہم بھی قائم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے آبا اور اجداد کے دین پر ہے، اس سے بڑا کوئی اور فرق نہیں ہے ابو طالب میں اور ہم میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ چرکا لگے گا تو لگے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ چرکے لگیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے آبا اور اجداد مسلمان تھے، ہمارا گھرانہ، ہمارا خانوادہ سب مسلمان اپنے آپ کو بولتے ہیں، تو ہم اسی دھرم پر ہیں، ہم اسی دین پر ہیں۔ وہ ایمان جو رسول اللہ پیش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں پر مصیبتیں آ رہی تھی، وہ ایمان نہ ابو طالب نے قبول کیا نہ آپ قبول کر رہے ہیں۔ فرق یہ ہے۔ تو ابو طالب اگر جہنم میں گئے ہیں محبت کے باوجود، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ صرف محبت کر کے جنت میں چلے جائیں گے؟ جی، اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے، قرآن مقدس کو سمجھتے نہیں ہے نا، یہ تکلیف ہے آپ حضرات سے، کیونکہ آپ ایک زمانے بھر تک تو ایک بڑی جماعت قرآن سے روکتی رہی لوگوں کو آپ کے بیچ میں۔ قرآن ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، قرآن بہت مقدس کتاب ہے، ہمارے حوالے کر دو، ہم سمجھائیں گے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ تو یہ پنڈتوں کا دین بن گیا تھا ایک زمانے تک۔ اب اسی جماعت کے کچھ لوگ اٹھ کر کے، حال میں دیکھ رہا ہوں ایک صاحب جو ہے قدیم اسی دیوبندی عقیدے کے ہیں، سجاد نعمانی صاحب، اللہ ان کو اور مزید ہدایت دے اگر وہ سچ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اب اٹھ کر کے وہ بول رہے ہیں کہ قرآن مقدس کے سمجھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس پر بڑی بڑی وعیدیں سنا رہے ہیں۔ وہ اس پر بڑی بڑی وعیدیں سنا رہے ہیں، جو کہ قرآن سمجھ کر کے نہیں مرے گا تو اس کے جنت میں جانے کے امکانات ختم کر دے رہے ہیں۔ وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سفارش بھی نصیب نہیں ہوگی جو قرآن نہیں سمجھ کے مرے گا۔ اب کہہ رہے ہیں حضرت، یہ بات ایک عرصے دراز سے سلفی حضرات کے بوڑھے بولتے بولتے مر گئے، ان کی مخالفت کرتے رہے یہ لوگ، قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، مسجدوں سے کھینچ کے باہر پھینک دیا ان لوگوں کو جو قرآن سمجھنے کی بات کرتے تھے، اور اب یہ بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، ہم تو موسٹ ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ کا مبارک ہے آپ کا آنا اس عقیدے پر، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دو مقامات آپ کو پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 136 جا کے گھر کو پڑھیے، 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ دوسری ایک آیت پیش کرتا ہوں سورہ صف کی، درمیانی حصہ سورہ صف کا،
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم عن تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ دو مقامات گھر جا کر کے پڑھیے. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ذرا غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الکافرون کہہ کر کے خطاب نہیں کر رہے ہیں. یا ایھا الکافرون یہ کہہ کر کے، یا ایھا الکافرون آمنوا باللہ ورسولہ نہیں کہا جا رہا ہے. اے کافرو ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول پر نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. مطلب کیا اس کا؟ نسبت ایمان سے کرنے کے بعد تمہاری نسبت ایمان سے ہی ہے، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم ایمان والے ہی کہتے ہو اپنے آپ کو، ہم بھی تم کو ایمان والے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں، لیکن حکم بھی اسی کا دے رہے ہیں جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو. ہم تمہیں حکم بھی اسی کا دے رہے ہیں جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو اپنے آپ کو ہم ایمان والے ہیں، تو ہم بھی تم کو خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے، اور حکم دے رہے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. مطلب کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ صرف دعوے کا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں، زبانوں کی نوک سے نکلنے والی باتوں پر اللہ راضی نہیں ہو جائیں گے. تمہارے ایمان کو اللہ مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر. رسول پر جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان چاہیے اللہ کو. وہی بات کو وہاں پر فرمایا سورہ صف میں، ایمان والوں کیا میں تم کو تمہاری تجارت نہ بتاؤں جو تم کو بہت بڑے نقصان سے بچا کر کے بہت بڑا فائدہ دے. بہت بڑا نقصان جہنم ہے اور بہت بڑا فائدہ جنت ہے. تو تمہاری ایسی تجارت جو بہت بڑے نقصان سے جہنم سے بچا لے اور بہت بڑا نفع پروفٹ تم کو گین ہو، تم کو پروفٹ ہو، سب سے بڑا نفع ہو تجارت میں، جنت مل جائے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ. مطلب اس کے تقاضے ہوتے ہیں جو پورے کرنے ایمان کے. محض ایمان والے بول کے بیٹھ جانے سے مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا. ورنہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم ایمان والے ہیں بول کر کے آنے والا عبداللہ ابن سلول آتا تھا، عبداللہ ابن ابی سلول اپنا ٹولہ لے کر کے آتا تھا، بلند بانگ آپ کی شہادتیں دیتا تھا، آپ کے تعریفوں کے پل باندھتا تھا، آپ کے قصیدے پڑھتا تھا وہاں ٹھہر کر کے لوگوں کے سامنے، لیکن مکاری سے، دل سے نہیں، مکاری سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے رسول اللہ کی تعریفیں کرتا تھا. اس میں تن چھپا ہوا ہوتا تھا، تانا. ایسی تعریف کرتا تھا رسول اللہ کی جس میں تانا چھپا ہوا ہوتا تھا، اور سب سے سامنے آ کے بیٹھتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، پہلی صفوں میں کھڑے ہوتا تھا. رسول اللہ سے ملنے لوگ آتے تو پہلے خود اٹھ کر کے استقبال کرتا تھا، آؤ آؤ ملو ملو، ان سے بڑے کوئی نہیں ہے، بڑے اس سے جیسا کہ بہت چاہنے والا ہے. لیکن یہ سب دکھاوا تھا، یہ کرتا تھا، ایمان کے بلند بانگ دعوے کرتا تھا. اذ جاءک المنافقون، اللہ نے فرمایا جب منافقین تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اے محمد اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو. اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ نے عرش سے آیتیں اتار دی، اللہ خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. ایک ایمان اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے آپ کا جو صرف زبانوں کی نوک سے ادا ہوگا. یہ تو اللہ کو ایمان والوں سے بھی مطلوب نہیں تھا دکھاوا. سورہ صفی کے اندر شروع میں آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کو سخت ناپسند ہے تمہاری صرف وہ باتیں جو صرف زبانوں کی بک بک کرتے ہو، عمل تم سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو ایسی باتیں پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں ایسے لوگ صرف زبانوں کی نوکوں سے دعوے کرتے ہیں. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ہے تو اس کے تقاضے ہیں. فالذین آمنوا بہ، یہ سورہ اعراف میں سن لیجئے. وقت بہت کم ہے، مجھے تاکید ہے 1 بجے نماز کھڑے کر دینے کی، لیکن 2 منٹ بڑھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 177 178 158 معاف کیجیے گا، یہ کانٹیکسٹ ہے پورا 155 156 157 158 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. میں آپ کو ایک حصہ سنا رہا ہوں، ایک جز، اخیر کا حصہ صرف جز
جز یہ ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ بھی محمد پر ایمان لائیں گے، رسول اللہ پر، وعزروہ ونصروہ، یہ دو تقاضے بنتے ایمان کے، یہ دو اس کے تقاضے بنتے ہیں، اس پر ایمان، محمد رسول اللہ پر ایمان، اللہ فرما رہے میرے نبی میرے حبیب پر ایمان، وہ بھی جیسا اللہ کو مطلوب ہے، کبھی تفصیل سنا دوں گا ایمان کی کہ حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی سنا دوں گا۔ پھر وعزروہ ونصروہ، پھر اس رسول کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا، زمانے سے بھڑ جانا، سارے زمانے سے ٹکرا جانا، اس کے لیے بھڑ جانا اس رسول کے لیے سارے زمانے سے، کہ جو کچھ محمد رسول اللہ کہہ رہے وہ حق بجانب ہے، ایک ایک بات ان کی حق ہے، ان کی حمایت کرنا، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کرنا، مدد کرنا، چاہے اپنی ساری زندگی کا مال لگ جائے، چاہے اپنی جان کھپ جائے، اس طرح مدد کی جائے رسول کی، اس کے لیے ڈٹ جائے، زمانے سے بھڑ جائے، زمانے سے ٹکرا جائے، اور اپنے جان و مال لگا کر کے اس کے دین کی مدد کریں، اور وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرے اس نور کی جو اس کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مقدس کی اور شریعت کی اتباع کرے جو رسول اللہ کے ساتھ نازل ہوا قرآن مجید کی شکل میں، انزل معاہ، جو یہ کام کر رہے ہیں اولئک ھم المفلحون، اللہ نے کہا کامیاب ہونے والے یہی ہے، صرف یہی ہیں جن کا اس طرح کا ایمان ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان، سارے دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کو مقدم کرنے والے، سارے زمانے کو پیچھے چھوڑ کر کے رسول اللہ کو مقدم کرنے والے، اور رسول اللہ کے لیے زمانے بھر سے ٹکرا جانے والے، اور رسول اللہ کے لیے اپنے جان و مال سب کچھ کھپا دینے والے، اور رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر جی جان چھڑک کر کے پوری زندگی اس کو عمل میں لانے والے، پوری زندگی، یہی لوگ اولئک ھم المفلحون، قرآن کہتا ہے یہی ہے کامیاب ہونے والے، اس کے ماں سوا تو پھر منافقین کا ٹولہ ہے جس کی ضرورت اللہ کو نہیں۔ لوگ مثالیں دے رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں بھی ہو رہا ہے، ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، اب تو سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے، اب تو فلاں جگہ بھی ہو رہا ہے۔ ارے بابا، اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی پوری زمین میں ہو تب بھی نافرمانی ہی رہے گی، چاہے کہیں ہو، اطاعت چاہے کہیں ہو وہ اطاعت ہی رہے گی، کہیں ہونے سے دین نہیں بدل جائے گا، دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کر کے اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے ہیں، جس کو ابو بکر صدیق نے سینچا، جس کو عمر فاروق نے سینچا، جس کو عثمان ابن عفان نے، جس کو علی ابن طالب نے سینچا، دین تو وہی ہے، دین تو وہی ہے جس کو اصحاب رسول اپنے زندگی میں لے آئے، دین نہیں بدلے گا کہیں جانے سے۔ آپ مثالیں ہم کو مت دیا کیجئے کہ اب تو جھنڈیاں حرم میں بھی لگ رہی ہے، لگاؤ، آپ کعبے کے اوپر چڑھ کے لگا لو، اس سے دین نہیں بدلے گا، دین اس سے نہیں بدلے گا، یاد رکھیے، دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ اور ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین پہ بسنے والے آدم کے بیٹے ہی ہیں، اور جہاں تک تم عربوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بھی ہے، ابو بکر کی نسل بھی ہے، عمر، عثمان، علی کی نسل بھی موجود ہے، تو وہیں پر ابو جہل کی نسل بھی آباد ہے، وہیں پر ابو لہب کی نسل بھی آباد ہے۔ آپ ہم کو کس کی مثالیں دے رہے ہو؟ ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ عرب کا مقام و مرتبہ عجمیوں پر یقیناً بلند ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے نہیں کہا، ہم احترام کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے تو صاف کہہ دیا تھا آخری دنوں میں اپنے کہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، نسب کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے کسی کو فوقیت نہیں، الا بالتقوی، مگر سب کو فوقیت صرف تقوی کے سبب ہوگی۔ یہ رسول اللہ نے اصول اور قانون بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں عربوں کو ہم اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان میں اللہ نے کلام پسند کیا اپنا، ان کی زبان بولنے والے رسول کو اللہ نے پسند کیا، ان کی قوم میں سے اللہ نے اسلام کے مجاہدین کھڑے کیے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یقیناً وہ قوم مقدم ہے۔ لیکن آپ اس قوم کو ہمارے لیے حجت مت بنائیے، ہمارے لیے حجت صرف رسول اللہ ہے، یاد رکھیے، صرف رسول اللہ ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، اور بہت فاش غلطی کر رہے ہیں، ان کو حشر کے میدان میں معلوم پڑے گا، جو میری مخالفت شہر بھر کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ حضرت اکبر بیگ صاحب عربوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں عربوں کے خلاف نہیں بولتا، مجھے عربوں سے محبت ہے اور بہت محبت ہے، لیکن عربوں کی غلطیاں عام لوگوں کی غلطیوں سے زیادہ پکڑ کے لائق ہوگی اللہ کے پاس۔
ان کی زبان میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ بڑے گناہ کریں گے تو سزا بھی دگنی پائیں گے۔ یہ بھی اللہ ہی کا اصول ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے کیونکہ فقہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں نا، فقہ پڑھتے نہیں، اس لیے کمزور ہے آپ لوگ فقہ میں۔ رسول اللہ کی بیویوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے، اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم گناہ کرو گی تو دوہری سزا پاؤ گی۔ جتنا مرتبہ بڑا ہوتا ہے سزا اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر اور ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔